أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور آیت نمبر 39 سے 42۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے ابتدائی آیات میں کفار کے اعمال اور ان کی تباہی و بربادی اور ان کی ہلاکت کو دو مثالوں سے بیان فرمایا۔ سب سے پہلی مثال میں اللہ رب العزت نے ان کفار کا تذکرہ فرمایا ہے جو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ یقین ان کا تردد والا ہے، پتہ نہیں شاید آخرت کا دن ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ نیک اعمال کی ترغیب اور نیک اعمال کی کچھ نہ کچھ چاہت موجود ہوتی ہے، تھوڑی بہت خیر ان کے دل میں ہوتی ہے کہ چلو کوئی اچھا کام کر لینا چاہیے، اچھا کام کر لیں گے تو اگر بالفرض قیامت قائم ہو گئی تو ہمارا بیڑا تر جائے گا، ہم سرخرو ہو جائیں گے۔
لیکن چونکہ ان کے عقیدے میں کفر ہوتا ہے، ان کے عقیدے میں شک ہوتا ہے، تردد ہوتا ہے، تذبذب ہوتا ہے، یا کفر کے ساتھ شرک ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ کے ہاں ان کے اعمال کی کوئی وقت نہیں۔ اگرچہ انہیں اپنے اعمال کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا بدلہ، کوئی ریوارڈ ملے گا، لیکن انہیں قیامت کے دن کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اللہ پاک ان کی نیکیوں کا صلہ انہیں دنیا ہی میں عطا فرما دیتے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے اعمال کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ ایک مثال کے ذریعے فرمایا۔ فرمایا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص جو سخت پیاسا ہے، جسے پانی کی شدید طلب ہے، وہ کسی ریگستان سے گزر رہا ہے، اور ریگستانی علاقوں کے اندر پانی بڑا مشکل سے ملتا ہے۔ اب ریگستانی علاقوں میں ریت کی وجہ سے ایک سائنٹیفکلی اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار دیکھنے کو ملتا ہے، اسے کہتے ہیں سراب۔ سراب کہتے ہیں، انگلش میں مراج کہتے ہیں۔ اب وہ جو سراب ہے، مراج ہے، اس کی وجہ سے اس میں ہوتا کیا ہے؟ انسان کی فریب نظری ہوتی ہے، نظر کا دھوکہ اسے کہتے ہیں سراب کو۔ نظر کا دھوکہ یوں ہوتا ہے کہ انسان دور سے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ پانی ریت کے اوپر چمکتا ہوا نظر آتا ہے انسان کو، لیکن جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسے سراب کہتے ہیں۔ تو یہ جو کافر ہیں، ان کی مثال بھی ایسے ہے کہ ان کو اس ریت کے اوپر ریگستان کے اندر پانی چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ ان کے جو نیک اعمال تھوڑے بہت کرتے ہیں، جیسے کوئی ہاسپٹل بنا دیا، کوئی ڈسپنسری بنا دی، کوئی لوگوں کے لیے لنگر خانے کا، کھانے کا، دسترخوان کا انتظام کر دیا، یا حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، بیت اللہ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے موٹے یہ کام کرتے ہیں، مہمان نوازی کر دی، کسی غریب کے ساتھ کچھ تعاون کر دیا، تو یہ جو نیک اعمال ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے، بالکل اس سراب کی طرح جو دور سے پانی کی شکل میں نظر آتا ہے، لیکن وہاں جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اعمال ان کو لگتا ہے کہ یہ اعمال قیامت کے دن چمک دمک رہے ہوں گے، ہمارے کام آئیں گے، لیکن یہ تو جب پتہ چلے گا جب یہ پہنچیں گے قیامت کے دن اعمال کا بدلہ لینے والی جگہ میں پہنچیں گے، میدان محشر میں، تو وہاں جائیں گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں ان کے اعمال پر کراس لگ چکا ہوگا، وہ ہوا میں اڑا دیے گئے ہوں گے، کچھ بھی ان کو قیامت کے دن ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا بلیو، یقین اور ایمان نہیں تھا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر اور دیگر چیزوں پر۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اگر اس مثال میں مزید تھوڑا سا اضافہ کیا جائے قرآن مجید کے الفاظ کی روشنی میں، کہ آدمی یہ سمجھ رہا ہو، سخت پیاسا آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ پانی ہے، اور وہاں پانی پینے کے لیے پہنچے تو پانی تو وہاں موجود کوئی نہ ہو، اور وہاں کوئی ایسا شخص موجود ہو کہ جو اس کو وہاں پکڑ کر باندھ لے، اس نے اس کا کچھ دینا ہو،
اس کے ساتھ اس کا کوئی حساب و کتاب کوئی لین دین کا ہو تو وہ وہاں پر موجود ہو اور وہ اس کو وہاں پکڑ کر باندھ لے، قید کر لے کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ جناب، میرے ساتھ حساب کتاب کلیئر کرو۔ تو یہ گیا تو تھا وہاں سے پانی لینے، اور الٹے اسے لینے کے دینے پڑ گئے، اسے وہاں باندھ لیا گیا ہے۔ تو قیامت کے دن سے پہلے کفار کو اپنے نیک اعمال چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے، لیکن جب یہ مرنے کے بعد قبر کی اور برزخ کی وادیوں سے ہوتے ہوئے منازل طے کرتے ہوئے میدان محشر میں پہنچیں گے ان نیک اعمال کا صلہ اور بدلہ لینے کے لیے، تو وہاں نہ صرف یہ کہ کوئی نیکی موجود ہی نہیں ہوگی، بلکہ الٹا ان کو اللہ پاک وہاں پر موجود ملیں گے میدان محشر میں، اور اللہ پاک ان کو قید کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ لینے کے دینے پڑ گئے تھے نیک اعمال کا صلہ لینے، اور الٹا قید کر کے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ آئیے سب سے پہلی مثال کو پڑھتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، پھر دوسری مثال کی طرف آتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ، کیونکہ اس سے پہلے اللہ پاک نے اہل ایمان کی مثال بیان فرمائی تھی کہ اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے ان کے دل میں اللہ پاک نے کس طرح نور ہدایت پیدا کیا، روشنی پیدا کی۔ تو اب یہاں سے اللہ پاک نے کفار کی مثال بیان فرمائی۔ مومن کے دل میں تو اللہ پاک ہدایت کا نور جاری کر دیتا ہے، پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ کفار، ان کی کیا حالت ہے وہ بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال، کاف زبر کا طرح، مانند سرابن، ایک سراب کے، اعمالہم کا سرابن، ان کے اعمال ایک سراب کی طرح۔ سراب کا معنی دھوکہ بھی کیا جاتا ہے، فریب نظری بھی کیا جاتا ہے، ان کے اعمال ایک سراب کی طرح ہے۔ بی میں یہ فی کے معنی میں، بازر بھی الگ ہے، اور کی آتن الگ ہے۔ کی آتن یا قائن، دونوں کا مطلب ہوتا ہے چٹیل میدان۔ بقیعتن، ایک چٹیل میدان میں، یا کسی چٹیل میدان میں، نکرہ کی وجہ سے، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، کسی چٹیل میدان میں۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایک سراب کی طرح ہیں، بقیعتن، کسی چٹیل میدان میں، کسی لو لینڈ میں۔ اللہ اکبر۔ یحسبہ، چٹیل میدان ہموار، یحسب، گمان کرتا ہے، وہ اس سراب کو، الظمآن، سخت پیاسا آدمی، الظمآن مبالغہ ہے، سخت پیاسا، ماءً، پانی، یحسب الظمآن ماء، جسے سخت پیاسا آدمی پانی خیال کرتا ہے، سمجھتا وہ پانی ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب جاء، آتا ہے، ہو، اس کے پاس، کس کے پاس، ہو ضمیر پھر لوٹ رہی ہے سراب کی طرف، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب جاء، وہ پیاسا آتا ہے، ہو، اس سراب کے پاس، بلکہ
ہو ضمیر جو ہے اب یہ ما کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، ما یعنی پانی، حتی اذا جاء یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے یعنی پیاسا، ہو اس پانی کے پاس یا اس سراب کے پاس، لم یجد نہیں وہ پاتا، ہو اسے شیئا کچھ بھی، وہ اسے کچھ بھی نہیں پاتا، وہ وہاں کچھ بھی نہیں پاتا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو ریت ہی ریت ہے، مجھے تو دور سے لگا تھا یہاں پانی چمک رہا ہے۔ واہ، اور وجد اللہ، ایک تو پانی نہیں نہ ملا، ایک تو وہاں چمکتی دمکتی روشن نیکیوں کا نور کوئی نہیں، دوسرا ساتھ لینے کے دینے پڑ گئے، وجد اللہ، اور وہ پاتا ہے اللہ کو، عندہ اپنے پاس، وہاں جاتا ہے تو وہاں اپنے پاس اللہ کو پاتا ہے، میدان معاشر ہے نا، تو وہاں اللہ پاک تو جلوہ فروز ہوں گے نا اپنی شان کے مطابق۔ فوفاہ، تو وہ پورا پورا چکا دیتا ہے، وہ اسے حساب ہو، اس کا حساب، تو اللہ پاک وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ اسے اس کا پورا پورا کیا درا نامہ اعمال کی شکل میں اس کے ہاتھ میں دیتے تھے، یہ لو، یہ ہے تمہارا رزلٹ، فیل ہو تم، کوئی عمل نہیں تمہارے نامہ اعمال میں، تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے، اور وہ پورا حساب کیا ہوگا کہ اسے باندھ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، واللہ، اور اللہ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی پہلی مثال۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 40 میں دوسری مثال بیان فرمائی ہے، اور دوسری قسم کے کافر اہل علم نے کہا کہ وہ کافر ہیں جنہیں آخرت کی سرے سے بالکل کوئی فکر ہے ہی نہیں، جن کے دل و دماغ میں آخرت کا ادنا سا خیال بھی کوئی نہیں، بالکل آخرت کے منکر، ملحد، نہ اللہ کو مانتے نہ آخرت کو مانتے، بلکہ ان کے دل میں کوئی انسانی ہمدردی بھی نہیں ہوتی کہ وہ کسی غریب کے کام آئیں، وہ کسی کے لیے کوئی ہاسپٹل بنوائیں، بس وہ مکمل وہ خواہش پرستی اور وہ نفس پرستی کے اسیر اور غلام ہوتے ہیں، خود غرض، سیلفشنس بہت زیادہ ہوتا، وہ کہتے ہیں کوئی مرتا تو مرے، ہمیں کیا، یہ کسی کو پیاس لگی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو پانی پلائیں، بس وہ کفر و ضلالت، خواہش پرستی، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے اندر گوتے کھا رہے ہوتے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اپنے ارد گرد، کسی نیک عمل کے اندر کوئی دلچسپی نہیں سرے سے۔ پہلی قسم کے کفار تو کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لیتے تھے نا، ٹوٹے پھوٹے کوئی، کفر کے باوجود بھی، اور یہاں صرف خواہش پرستی، جہالت، ظلم، دوسروں سے بلکہ چھینتے بھی ہیں، چھینا جھپٹی بھی کرتے ہیں، دوسروں کے مال پر قبضے بھی جماتے ہیں، انہیں کوئی اس کی فکر نہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی لذتوں میں غرق، تو اللہ پاک نے ان کی مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ پہلی قسم کے کافروں کو تو کچھ دور سے تھوڑی بہت اپنے اعمال کی وجہ سے روشنی کی کرن نظر آتی تھی نا سراب کی شکل میں، انہیں وہ بھی نظر نہیں آتی کیونکہ انہوں نے کیے ہی کچھ نہیں، اور ان کا ذہن بھی نہیں ہے کہ کچھ بدلہ لیں گے اللہ سے، اور یہ تہ بتہ ظلمات، اندھیروں کے اندر گرے ہوئے، انہیں روشنی کی کوئی ایک شعاع اور کوئی ایک چمک بھی نہیں پہنچتی۔ ان کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں دیکھتے ہیں، او یا
یا پھر ان کافروں کی مثال، یعنی دوسرا طبقہ، کافروں میں بھی، کفر میں بھی گریڈنگ ہوتی ہے، جس طرح ایمان والوں کے درجات ہیں، او یا کا طرح ظلمات، اندھیروں، او کا ظلمات، یا ان اندھیروں کی طرح، فی بحر، جو سمندر میں ہوں، لجین، گہرے، لجین، یہ لجین جو ہے نا، اس کے آخر میں ایک یا لگی ہے، یا اضافت، اس کو اگر اتار دیں تو یہ لفظ ہے لجن، لجن، اور اس کا واحد ہے لجاتن، لجاتن کہتے ہیں گہرا، سمندر کون سا؟ لجن، گہرا، اور اس کی جمع لجاتن، لجن گہرے، اور اس کا واحد ہے لجاتن۔ تو بہرحال اس کے آگے یا لگی تو یہ بن گیا لجیون، دو دفعہ شاد ہے اس کے اوپر، دونوں جگہ شاد پڑھنی ہے، لجیون، بحر لجین، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے نہایت گہرا سمندر، باہر سمندر کو کہتے ہیں لجین، گہرا، انفیتھمیبل، بہت گہرا، ناقابل فہم، ناقابل یقین حد تک گہرا، او کا ظلمات فی بحر لجین، بلکہ لجین کے اوپر تو 3 دفعہ شاد ہے، پیچھے والے لفظ کو جب ملائیں گے نا، بحر لجین، لام پر بھی شاد پڑیں گے، جیم پر بھی، یا پر، جو نہایت گہرے سمندر میں ہوں، یا ان اندھیروں کی طرح جو نہایت گہرے سمندر میں ہوں۔ اب دیکھیں سمندر کہ اگر آدمی اوپر والی جو سرفیس طے ہے نا اس کے قریب قریب ہو نا تو وہاں اندھیرا کم ہوگا، کیونکہ روشنی کی جو سائڈ سے سورج کی روشنی وغیرہ پڑ رہی ہوگی نا وہ کچھ نہ کچھ پانی کے اندر ریفلیکٹ ہو کے جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے نیچے گہرائی میں جائیں گے اندھیرا بڑھتا جائے گا، وہاں روشنی زیادہ نہیں جائے گی۔ اب مزید اس کافر کے ظلمت و تاریکی کا تذکرہ اللہ پاک نے کس کس طرح کیا، کس کس طرح اس کو بیان کیا، اس کی ظلمت و تاریکیوں کو۔ فرمایا کہ یا ان اندھیروں کی طرح جو نہایت گہرے سمندر میں ہو، یغشاہ ڈھانپ رہی ہو جسے، موجن ایک موج یا کوئی موج، من فوقہ جس کے اوپر، یغشاہ موجن جسے ایک موج ڈانپ رہی ہو، من فوقہ موجن اس کے اوپر بھی موج ہے، من فوقہ جس کے اوپر ایک اور موج ہو، جسے ایک موج ڈانپ رہی ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہو، یغشاہ موجن من فوقہ جسے ایک موج ڈانپ رہی ہو، من فوقہ موجن جس کے اوپر ایک اور موج ہو، مطلب یہ ویوز جو پانی کی لہریں ہوتی ہیں نا، ایک تہ دوسری تہ، اس طرح کئی تہیں ہیں اوپر پانی کی، من فوقہ سحاب جس کے اوپر ایک بادل ہو۔ مزید تاریکی کیا ہے کہ اوپر بادل بھی ہیں، دھوپ بھی نہیں نکلی ہوئی، اگر دھوپ نکلی ہوتی سورج چمک رہا ہوتا تو کچھ نہ کچھ شاید روشنی نیچے چلی جاتی، لیکن اب وہ بھی امکان ختم ہو گیا، اوپر بادلوں کی تاریکیاں۔ اب یہ شخص جو پانی کی کئی موجوں کے نیچے اور اوپر پھر بادل بھی، کتنی تاریکیاں۔ بعض اہل علم نے اس کی
کافر کے ساتھ کیا مشابہت ہے اس مثال کی؟ اس کو یوں بیان کیا کہ یہ 3 طریقیں اللہ نے بیان کی ہیں نا، اس کے اوپر ایک موج ہے اور اس کے اوپر ایک اور موج ہے اور اس کے اوپر بادل، 3 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ تو کافر جو ہے نا، یہ بھی 3 قسم کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ایک عقیدے کی تاریکی کہ اس کے عقیدے میں کفر و شرک ہوتا ہے، ایک اس کے قول کی تاریکی، جو زبان سے کہتا ہے وہ بھی اچھا نہیں بولتا، زبان سے بھی صاف انکار کرتا ہے اللہ کا، آخرت کا، کوئی آخرت نہیں، کون مرنے کے بعد زندہ کرے گا، یہ قول ہے نا، یہ بھی تاریکی۔ اور پھر تیسری اس کے عمل کی تاریکی، عمل کیا کرتا ہے؟ نہ اللہ کی عبادت، نہ بندوں کے حقوق، نہ اللہ کے حقوق، بلکہ یہ تو دوسروں کا مال بھی ظلم اور جبر کے ساتھ ان سے چھین لیتا ہے ناحق طریقوں سے۔ تو یہ کیا ہوگی؟ عمل کی تاریکی۔ دوبارہ سنیے، عقیدے کی تاریکی ہو گئی اور قول کی تاریکی اور پھر عمل کی تاریکی۔ تو اس مثال میں بھی اللہ پاک نے 3 تاریکیاں بیان فرمائی۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شخص جو 3 اندھیروں کے اندر ہے یا کئی اندھیروں کے اندر ہے، اب اگر یہ شخص وہاں اپنا ہاتھ ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں کے قریب لا سکتا ہے، کوئی اور چیز اپنی آنکھوں کے قریب لانا اتنا ممکن نہیں ہوتا جتنا کہ ہاتھ کو انسان آسانی سے اپنی آنکھوں کے قریب لے آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا اخرجا، اتنی تاریکی میں ہے یہ کہ اذا اخرجا، جب یہ نکالے یادہ اپنا ہاتھ، لم یقد، یہ قاد یقاد ہوتا ہے نا قریب ہونا، یہ اسی سے ہے، لم یقد تو نہیں قریب، یراہو کہ وہ اسے دکھے۔ اگر یہ اپنا ہاتھ نیچے سے کہیں سے نکال کر کھینچ کر اپنی آنکھوں کے قریب لے آئے نا، تو بالکل چانس نہیں لگتے کہ یہ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ پائے گا۔ یہ چیز بھی تاریکی کو مزید واضح کر رہی ہے، تاریکی میں مبالغے کو ظاہر کر رہی ہے کہ اتنا اندھیرا ہوگا کہ اگر وہ اپنا ہاتھ آنکھوں کے بالکل قریب بھی لے آئے تو اسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ ومن لم یجعل اللہ، ومن اور وہ شخص، لم یجعل اللہ نہ بنائے اللہ، لہو جس کے لیے یا اس کے لیے، نورن کوئی نور، عقیدے کی خرابیاں، اس کے عمل کی خرابیاں، اس کے کردار کی خرابیاں، ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ کوالیفائی نہیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، وہ میرٹ پر پورا نہیں اترتا تھا کہ اللہ اسے نور ہدایت عطا فرمائے، جس طرح اللہ پاک نے مومن کے دل میں نور ہدایت کو روشن کیا تھا۔ مثال ہم پڑھ چکے، فرمایا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور وہ شخص جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے، فَمَا لَهُ تو نہیں ہے اس کے لیے، من نور کوئی بھی نور، جسے اللہ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یہ مطلب۔ اور اللہ تعالی کسے ہدایت دیتا ہے؟ جو خود ہدایت کی طلب رکھتا ہے۔ اس کی وضاحت تو پہلے کئی دفعہ ہو چکی کہ اللہ پاک کے گمراہی اور ہدایت کے ضابطے مقرر ہیں کہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کسے نہیں دیتا۔ تو یہ نور لینا چاہتا ہی نہیں تھا، یہ روشنی لینا چاہتا نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دنیا میں بھی دی ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جیسا کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 میں، 12 نمبر آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف روشنی دوڑ رہی ہوگی، نور ہی نور ہوگا، اور ان کے لیے چلنا وہاں کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اللہم اجعلنا من۔ اب یہاں سے اگلی جو آیات ہیں ان سے اللہ پاک اپنی توحید کے اور ہدایت کے دلائل کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں
کہ انسان کو، مومن کو یا کسی بھی انسان کو ہدایت کیسے مل سکتی؟ اگر وہ نور ہدایت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے کائنات میں غور و فکر کرنا ہوگا، اور غور و فکر کرے گا تو اللہ اسے اپنی توحید کی سمجھ اور اس پر یقین عطا فرما دے گا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے اپنی قدرتوں کے، اپنے کمالات کے تذکرے آیت نمبر 41 سے شروع کیے ہیں، جن میں سے آج ہم پہلی 2 آیات پڑھیں گے، 41 اور 42، باقی یہ سلسلہ آگے جاری و ساری ہے۔ تو ان 2 آیات میں اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی، اس کی تسبیح اور اس کی توحید بیان کر رہی ہے، اس کی قدرتوں کے اور اس کی بادشاہت کے گن گا رہی ہے۔ تو اے انسان، تو کیوں اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کرتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے اپنے اتنے کریم اور اتنے پیار والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الم ترا، کیا لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی کیا تو نے غور نہیں کیا، ان اللہ کیا تو نے جانا نہیں اس حقیقت کو، ان اللہ کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے، یسبح تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، اس کے گن گاتے ہیں، یسبح لہ گن گاتے ہیں اس کے، پاکی بیان کرتے ہیں اس کی، تسبیح کرتے ہیں اس کی، کون؟ من جو بھی فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں ہے، آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اللہ کے گن گاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ پرندے ہیں، وہ نباتات ہیں، وہ جمادات ہیں، وہ سورج ہے، وہ چاند ہیں، وہ ایٹم ہے، وہ مالیکیول ہے، الیکٹران ہیں، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ پاکی صرف زبان حال سے ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورج چونکہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، جیسے اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ویسے ویسے چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب ہے، پھول بیج سے پودا، پھر پودے سے آگے پیارے خوبصورت پھول لگتے ہیں، خوشبو دیتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی پاکی ہی بیان ہو رہی ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا۔ لیکن سورہ بنی اسرائیل اور سورہ رعد کی آیات سے، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44، سورہ رعد کی آیت نمبر 13 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کائنات کی یہ ساری چیزیں صرف اپنے عمل و کردار سے، یعنی زبان حال سے ہی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان نہیں کر رہے، بلکہ زبان قال سے بھی، یعنی بول کر بھی وہ سچ مچ اللہ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، والطیر اور پرندے، صافات پر پھیلائے ہوئے، سورۃ الملک میں بھی یہ لفظ آتا ہے صافات، والطیر صافات، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی۔ یہ جو پر پھیلا کے آسمان میں، فضاؤں میں، چھوٹا سا پرندہ ہے، انسان اس کے مقابلے میں کتنا سمجھدار عقل والا ہے، لیکن اللہ پاک نے اسے اڑنے کا فن سکھایا ہے۔ وہ پرندہ بھی اللہ کی پاکیاں بیان کر رہا ہے۔ کلن، ہر ایک نے، قد یقیناً، عالمہ جان لی ہے، صلاتہ اپنی نماز، ان میں سے ہر ایک نے اپنی نماز جان لی کہ میں نے کس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہر مخلوق کی عبادت اور اس کی نماز اپنی اپنی، ایک نماز اللہ نے ہمیں سکھائی ہے نا، انسانوں کو، اللہ پاک نے باقی تمام مخلوقات کو بھی نماز پڑھنی سکھائی ہے، عبادت کرنی سکھائی ہے۔ کل قد علم صلاتہ،
وتسبیحہ، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، جان لی ہے۔ یہ عالمہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ مخلوقات بغیر جاننے، بغیر سمجھے سوچے تسبیح نہیں کر رہے، شعوری طور پہ کر رہے ہیں، سمجھ بوجھ کے۔ اللہ نے ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، جان کے سمجھ کے وہ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَتَسْبِيحَهُ، اور اپنی تسبیح انہوں نے جان لی ہے۔ واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بازر بھی کو ما جو یفعلون، وہ کرتے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے۔ اللہ کا علم ہے ہر مخلوق کی تسبیح، ہر مخلوق کی نماز، عبادت اللہ خوب جاننے والا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ للہ کا لفظ جب جملے کے شروع میں آئے تو ساتھ ہی کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، حسر۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، ملک بادشاہت کو کہتے ہیں، زمین و آسمان کی بادشاہی، زمین و آسمان کی، کل کائنات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اصل بادشاہ وہی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، المصیر، لوٹ کر جانا ہے، بالآخر اسی بادشاہ کے پاس جانا ہے، اور اپنی زندگی کا، اپنے عقائد کا، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس حساب میں کامیاب فرمائے، اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے جن کے دلوں میں اللہ دنیا کے اندر بھی نور ہدایت کو پیدا فرماتا ہے، اور وہ نور ہدایت چمکتا دمکتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ انہیں اپنا نور، یعنی اپنی خاص نصرت سے دائیں بائیں آگے پیچھے نور اور روشنی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ان اہل ایمان میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔